بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن میں سورۃ الفیل کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ سورۃ الفیل کا نام اور وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام الفیل ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اصحاب الفیل کا ذکر آیا ہے، اور وہ یہ آیت ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس سورت کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے 105 نمبر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 19 نمبر ہے۔ اس میں کل 5 آیات ہیں، اور اصحاب الفیل سے مراد ہاتھی والے لوگ ہیں۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا یعنی گرجا گھر بنایا تھا۔ اس نے شاہ حبشہ کو خط لکھا، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجا تعمیر کیا ہے، میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر اس کلیسا میں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو بنی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آ کر اس گرجا پر بول و براز کر دیا، یعنی پخانہ وغیرہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ وہ اسی وقت ہاتھیوں کی ایک فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ وہ مکہ مکرمہ سے 2 میل کے فاصلے پر ٹھہرا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ اسی اثناء میں بعد میں پھر ابرہہ نے اونٹ پکڑے اور کچھ چیزیں بھی اور قریش والوں کی پکڑیں، اور پھر اس کے بعد جب اس نے ہاتھی کو چلایا تو ہاتھی چلا نہیں، بلکہ وہ جب اسے چلاتا تو وہ نہ چلتا، اور جب وہ ہاتھی کا منہ دوسری طرف کرتا تو وہ تیز بھاگنے لگتا، یعنی جب وہ کعبے کی طرف پیٹ کرتا تو تیز بھاگتا، اور کعبے کی طرف منہ کرتا تو بیٹھ جاتا۔ اب ان آیات کی تلاوت سنیے، پھر بعد میں ترجمہ اور تشریح سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہیں کر دیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ کی بعثت سے 40 سال پہلے ہوا تھا، تو جو واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے رونما ہوا ہو اس کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ پرندوں کی کنکریاں پھینکنے کا واقعہ تواتر سے ثابت تھا، اور اس کا علم عرب میں ہر کس و ناقص کو ہو چکا تھا، اور اس کا علم ایسا ہی یقینی تھا جیسا کہ کسی چیز کو دیکھ کے علم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ پرندوں کے کنکریاں مارنے کا واقعہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت پر دلیل ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت سے پہلے آپ کے لیے خلاف عادت اور خلاف معمول امر ظاہر فرمایا، اور نبی کی بعثت سے پہلے بھی معجزہ کا ظہور جائز ہے، اور اس طرح کے معجزہ کو اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ کفار پر جو آسمانی عذاب آتے رہے، مثلا قوم عاد کو آندھی سے ہلاک کیا، کفار کی بعض قوموں کو زلزلوں سے، بعض دہریے ان کا انکار کرتے ہیں، لیکن پرندوں نے جب اپنی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں لی ہوئی تھیں تو انہوں نے ابرہہ کی فوج پر اس طرح مارا کہ وہ کنکر جس کے سر پر لگتا اس کی مقعد سے نکل جاتا، اور ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا۔ مقعد سے مراد پیٹھ ہے، جس کے سر پر وہ کنکر مارا جاتا وہ یا ایسی چیز ہے کہ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا اس میں کوئی شعبدہ یا کوئی ہیلہ ہے، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ احادیث ضعیفہ کی طرح ہیں، بلکہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا اسی سال ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اور اس کے 40 سال بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا۔ حضرت قیس بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں کے لشکر والے سال میں پیدا ہوئے تھے، ہماری پیدائش 1 سال میں ہوئی۔ اصحاب الفیل سے انتقام لینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے نکات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یا رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، بلکہ لکھا ہے آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کفار مکہ نے دیکھا کہ جو لوگ کعبہ گرانے آئے تھے انہیں اللہ سبحانہ نے کس طرح انتقام کا نشانہ بنایا، پھر بھی انہوں نے بت پرستی نہیں چھوڑی۔ اصحاب الفیل سے جو یہ انتقام لیا ہے وہ محض آپ کے اکرام اور آپ کی تعظیم کے لیے لیا ہے، آپ کی آمد کی عزت افزائی کے لیے۔ بس جب میں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی تکریم کی ہے تو آپ کے ظہور کے بعد آپ کی حمایت اور نصرت کیوں نہ کروں گا؟ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ ضرور فتح مند اور کامیاب اور سرخرو ہوں گے۔
اس آیت میں اصحاب الفیل فرمایا، ارباب الفیل نہیں فرمایا، کیونکہ اصحاب الفیل کسی چیز کی طرف مضاف ہو تو وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر ہاتھیوں کی جنس سے تھا، یعنی جس طرح ہاتھی حیوان اور بے عقل ہیں، اس طرح ابرہہ اور اس کا لشکر بھی حیوانوں کی طرح بے عقل تھا۔ پھر اس کے بعد کفار کعبہ میں بت پرستی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے انتقام نہیں لیا، اور ابرہہ نے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انتقام لیا۔ امام راضی نے اس کا یہ جواب دیا کہ کعبہ میں بت پرستی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرتے ہیں، اور کعبہ کی دیواریں گرانے سے مخلوق کے حق میں کمی اور بعض اوقات مخلوق کے حق میں کمی کو برداشت نہیں کیا جاتا، جیسے ڈاکو، باغی اور قاتل خواہ مسلمان ہوں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جہاد میں جو کافر بوڑھا ہو، اندھا ہو، بچہ ہو، عورت ہو، اس کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ مخلوق کو ضرر نہیں پہنچاتے۔ ابرہہ نے جو اعلان کیا تھا فساد کا، وہ کہا کہ اس نے مکر کو باطل نہیں کر دیا۔ اس آیت میں قید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قید کا معنی ہے کسی کو خفیہ طریقے سے ضرر پہنچانا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ ابرہہ اور اس کا لشکر خفیہ طریقے سے ضرر پہنچانے تو نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قید کیوں فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اعلانیہ کہا تھا کہ وہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں، لیکن وہ دل میں کعبہ کی تعظیم اور اس کی پذیرائی سے جلتے تھے اور حسد رکھتے تھے۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو تعظیم کعبہ کی جا رہی ہے وہ ان کے بنائے ہوئے گرجا گھر کی جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے گئے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیا۔ ابابیل کا لفظ استعمال کیا۔ ابابیل کا معنی ہے متفرق پرندے جو ساتھ مل کر اڑتے ہیں اور اڑنے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ ابو عبدی نے کہا کہ اس کا معنی جماعت متفرقہ ہے، اگر مختلف گھوڑے بھی جماعت کے ساتھ آئیں گے تو ان کو بھی ابابیل ہی کہا جائے گا۔ اس کا واحد ابول یا ابیل ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو پرندے جھنڈ بنا کر آئیں یعنی گروپ میں آئیں، ان کی سونڈ بھی تھی اور ان کے پنجے بھی تھے، یہ پرندے سبز، زرد یا سیاہ رنگ کے تھے اور یہ سمندر کی جانب سے آئے تھے، ان کا منہ اور پنجوں میں کنکر تھے۔ آیت نمبر 4 میں کہا جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، سجیل کا لفظ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجیل کا لفظ فارسی میں سنگ و گل کا مجموعہ ہے، یعنی وہ کنکریاں مٹی کی بھی تھیں اور پتھر کی بھی تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرمایا جس شخص کے کسی جانب وہ کنکر لگتا تو اس کی مقابل جانب سے نکل جاتا، اگر سر پر لگتا تو اس کی مقعد سے نکل جاتا۔ کاغذ کا بنڈل، صحیفہ، محضر، وثیقہ، سجیل کا معنی مکتوب بھی ہے، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ سجل ایک پتھر ہے جس پر لکھا جاتا ہے، بعد میں ہر وہ چیز جس پر لکھا جاتا ہے اس کو سجل کہا جانے لگا۔ آیت نمبر 5 اور آخری میں کہا کہ سو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس آیت میں لفظ عصف کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بھوسا، بھوسی، چھلکا، کھیت کے پتے، وہ بھوسا جس کو ہمارے مویشی استعمال کرتے ہیں، جیسے اگر روغ کا رس پیا جائے تو جو گنے کا پھوک رہ جاتا ہے اس کو عصف کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ گندم، جو وغیرہ کے دانے سے جب چھلکا الگ کر دیا جائے تو اس چھلکے کو بھوسا کہتے ہیں، اور یہی مراد ہے۔ اس سے مراد توڑی بھی ہے، پنجابی میں اس کو توڑی بھی کہتے ہیں، اور جانور جب بھوک سے بھوسے کو کھا لیتے ہیں تو وہ جگالی کر کے اس کو مزید پیستا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانور کا کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس طرح کنکریاں لگنے کے بعد ان کے اجسام بالکل گل کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے کعبہ کی تعظیم اور تحریم اور تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔